السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جیسا کہ آپ یہ پروگرام کے پہلے 8 ایپیسوڈز دیکھ چکے ہیں اور اس میں ہم نے اقبال کی بہت ساری ڈائمینشنز کو ڈسکس کیا, اور اس وقت جو لاسٹ پروگرام تھا اس میں ہم اسرار خودی کو ڈسکس کر رہے تھے کہ خودی کیا ہے. لاٹ آف پیپل آر سینڈنگ دیئر ای میلز, دیئر SMS, وچ مینس کہ اب وہ اس پورے آج مجھے ایک دوست ملے, انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے شو کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی, اور بہت سارے لوگ ایسا بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ شو کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ تو ایک جیسا کہہ سکتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کے ایجنٹ ہیں, اور آپ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو کہ اسلام کے بالکل برعکس ہے. اور اب بہت سارے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ یہ یا آپ CIA کے ایجنٹ ہیں یا آپ کا ایجنڈا کیا ہے. تو حکیم صاحب سے بھی میں نے یہ بات 2-3 دفعہ ڈسکس کی ہے, اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ لوگ چاہے کچھ بھی سوچیں, ہماری جو نیت ہے وہ ہے پاکستانیز اسپیشلی مسلمان جو پاکستان کے مسلمان ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو ایک ریئلائز کروانا کہ کیا گریٹ ٹیچنگز ہیں اقبال کی جو کہ ہم بالکل جن کا ہمارا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایز اے نیشن ہماری کنڈیشننگ جو ہوئی ہے اور اس کے حساب سے جو چیزیں ہم جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں اس کی ریلیونس بہت کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن جیسے جیسے یہ پروگرام آگے چلتا جائے گا آپ لوگ یہ ریئلائز کریں گے کہ اقبال از اے وے آف لائف. Since we were discussing اسرار خودی and we got couple of other emails also, I would like to read these emails. ڈاکٹر صاحب, حکیم صاحب سوری, یہ ای میل کرتے ہیں احمد زبیری صاحب. ان کا کہنا یہ ہے, ڈیئر حامد صاحب, you have impressive understanding of the subject. Whenever I hear these messages or your programs, I guess it touches the heart and you feel like really doing something. One always thinks to sit back and think fikr about the objectives in life, but with the passage of time, thoughts get diluted, and after a few days, this is totally forgotten. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ پرابلم بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے, ایون پیپل ود گڈ انٹینشنز جو کہ واقعی اپنے آپ کو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں یا ایٹ ورلڈ ایٹ لارج. چینج تو پہلے اندر سے ہی, پہلے انسان اپنے اندر چینج پیدا کرے گا تو پھر دنیا کو کسی دوسری نظر سے دیکھے گا. تو guy is asking the question کہ what can be done in this regard? Can we have step by step a kind of manual for getting out of these issues? So یہ ایک بڑا انہوں نے کنسائز سوال پوچھ لیا کہ واقعی ایک یہ پرابلم فیس کر سکتے ہیں وہ لوگ. دوسرا میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو میں انٹرپٹ نہ کروں. دوسرا ای میل جو ہے وہ فاطمہ سلیم صاحبہ کا ہے, اور انہوں نے بڑا ایک سمپل لیکن بڑا موٹا سوال پوچھا ہے کہ could you please answer one of my query in your program? I'll be grateful if you do so. Ego and khudi, are they similar? If not, what's the difference? تو یہ 2 سوال ہیں, اور اس سے پہلے ہم اسرار خودی ڈسکس کر رہے تھے, تو انہی کی روشنی میں آئی تھنک یو شوڈ. علی ماشاءاللہ, ایک چیز تو اللہ کے فضل سے بہت زیادہ فیسنیٹنگ ہے کہ پہلی مرتبہ پوری پاکستانی قوم اور یوتھ علامہ اقبال کے کلام کے اس ایسپیکٹ سے روشناس ہو رہے ہیں, اس پہلو کو جان رہے ہیں اور اس سے واقف ہو رہے ہیں کہ جو ایک عام انسان کو ایک مرد درویش, مرد مومن یا سپرمین بناتا ہے. A person who realizes who he is, جو ان ہارمنی ہے اپنی کائنات کے ساتھ, جس کا ایک اسپرچل ریلیشن شپ ہے اپنے اللہ اپنے رسول کے ساتھ, اور جو صحیح معنوں میں زندہ ہے. اسرار خودی, یہ علامہ اقبال نے جو کتاب لکھی, اس کا مقصد یہی تھا کہ ریوائول آف دی انڈیویجول سیلف, انسان اپنے آپ کو کیسے پہچانے. کیونکہ جب اقبال کے پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو پہلے ہم نے یہ ریکگنائز کرنا ہے کہ اقبال اس پاکستان میں کس طرح کے انسان چاہتے تھے. جب تک کہ آپ انسان نہیں بناؤ گے, جب تک آپ انسان کی کوالٹی بہتر نہیں کرو گے, جب تک انسان کو آپ اس انسان سے کہ جو اکبر الہ آبادی جسے کہتے ہیں کہ BA کیا, نوکر ہوئی, پینشن ملی اور مر گئے, جس کی زندگی کا مقصد سوائے اپنی کھانا پینا, شہوت, روپیہ پیسہ, عورت, دولت, مال و دولت, رینکس, گاڑیاں, اور ان سب چیزوں سے نکل کر جب انسان ہائر ویلیوز آف لائف کی طرف آتا ہے, کہ جب انسان اس طرف آتا ہے کہ جب وہ سینس آف سیکریفائس بلڈ ہوتی ہے, جب اس کی زندگی میں کوئی ایسا آبجیکٹو, کوئی ایسا مشن آتا ہے کہ جس کے لیے وہ جان قربان کرنے پر آمادہ ہوتا ہے, جب اس کی زندگی میں ایک مقصد بنتا ہے, صحیح معنوں میں جو زندہ ہوتا ہے انسان. اور یہ سارا پروسیس اسرار خودی میں ہے. اس کا اگلا جو ڈاکومنٹ ہے رموز بے خودی, جو اقبال نے اس سے اگلی کتاب لکھی, وہ کلیکٹیو انوائرمنٹ کی بات کرتی ہے. تو وہ سارے بچے ہمارے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں,
ان کے لیے ہم یہ بات واضح کریں کہ اسرار خودی ہے ہی اسی بات کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ آپ اپنی معراج کیسے حاصل کرتے ہو. ہاؤ ڈو یو ویک اپ ٹو ریالٹی, ہاؤ ڈو یو بیکم اے مین ہو ہیز انٹینس پاور ود ان ہمسیلف ٹو کریٹ یور اون ڈیسٹنی. جب تک کہ اتنی طاقت نہ ہو آپ میں کہ آپ اپنی تقدیر خود تبدیل کر لیں, پھر آپ کمزور رہو گے ہمیشہ. اور کلیکٹیولی یہ سارے, جب اس طرح کے لوگ, بہت ساری جماعت تیار ہو جائے, گروپ تیار ہو جائے, وہ کلیکٹیولی وہ کیا کریں, وہ رموز بے خودی میں, اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. تو یہ سوال جو بیٹی نے کیا کہ صاحب ایگو میں اور خودی میں کیا فرق ہے, اس کا جواب پہلے ہم دیتے ہیں کہ دیکھیے انسان کے وجود میں دو مرکز ہیں. ایک مرکز شیطان کو, نیگیٹو فورسز کو ایبزارب کرتا ہے, اور ایک مرکز انسان کے وجود میں وہ ہے جو پازیٹیو فورس فیلڈز کو کائنات کے لے کر انسان کو اسپرچول ڈائمنشن میں اس طرف لے کے جاتا ہے جو اس کا مقصد حیات ہے, اللہ اور رسول کی طرف, اور انسان کو یوزفل بناتا ہے پوری کائنات کے لیے. جو نیگیٹو مرکز, جو بیس ہے انسان کے وجود میں, اس کو نفس کہتے ہیں. یعنی شیطان نفس پہ ریزونیٹ کرتا ہے, ابلیس نفس پہ ریزونیٹ کرتا ہے. اردو میں یہ عام سنتے ہیں آپ, انسان پہ نفس پہ قابو رکھنا چاہیے انسان. تو انسان کے انٹلیکٹ کو, انسان کی عقل کو, کہ جب نفس سے انرجی ملتی ہے, جب آپ نفس کو پالتے ہو, نفس کو پالتے کس طرح آپ نفس کو پالتے ہیں؟ غفلت سے, برائیوں سے, بدکاریوں سے, حرام سے, ناپاک سے. جب حرام اور حلال کی تمیز مٹ جاتی ہے, جب آپ ہر ناپاک کام کرتے ہو, جب آپ پوری دنیا میں لت پت ہو جاتے ہو, جب کوئی پاکیزگی اور طہارت آپ میں نہیں ہوتی, تو آپ اپنے نفس کو پال رہے ہو, آرام طلبی سے, عیاشی سے, بدکاری سے. یہ نفس, اور یہ نفس جب ڈیولپ ہوتا ہے, اور یہ نفس جب انسان کے انٹلیکٹ کو انرجی دیتا ہے, تو انسان کی عقل جو ہے فتنہ گر ہو جاتی, شرارتیں کرتی, فاسد ہو. جب بھی آپ دنیا میں سارا فساد دیکھتے ہو, تو یہ سارا وجود میں جو فتنہ بلڈ ہوتا ہے, یہ نفس کی وجہ سے, ایگو کی وجہ سے بلڈ ہوتا ہے. انسان کی جو نیگیٹو ایگو ہے, انسان کے وجود میں جو فساد ہے, جس کی بنیاد نفس ہے, اس وجہ سے. خودی کو آپ کیسے ڈیفائن کریں؟ ایگزیکٹلی. اب ناؤ وی کم ٹو خودی. از دیٹ سپر ایگو؟ نہیں, خودی کا مرکز اور ہے. اچھا. انسان کے وجود میں جو پازیٹیو فورس فیلڈز ہیں, جو اس کا جو مرکز ہے, اس کو قلب کہتے ہیں. قلب. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ نفس کی بھی 3 فارمز ہیں. نفس امارہ ہے, جس کو ریفارم کر کے نفس لوامہ بنایا جاتا ہے, جس کو ریفارم کر کے نفس مطمئنہ کی طرف جاتے ہیں, جب ہم اسپرچول اناٹومی کی بات کر رہے تھے. اسی طرح قلب کی بھی 3 فارم ہے, قلب منیب ہے, قلب سلیم ہے, اور قلب شہید ہے. یہ ساری اصطلاحیں قرآن دیتا ہے انسان کی اسپرچول اناٹومی. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, استفت بقلبک, اپنے قلب سے فتویٰ لیا کرو. آسک یور ہارٹ, جسے ہم اردو میں عام کہتے ہیں, دل سے پوچھو. انسان کا دل اس کو برائی کی طرف لے کے نہیں جاتا. انسان کا دل جو ہے وہ مرکز ہوتا ہے اسپرچول فورسز کا. جو پوری دنیا کی روحانی اور پازیٹیو انرجیز ہیں, وہ انسان کے قلب میں آتی ہیں. تو قلب سے جو انسان کی انرجی نکلتی ہے, جو کنٹرول کرتی ہے اس کے وجود کو, وہ خودی کہلاتی ہے. جو نفس سے نکلتی ہے, وہ نیگیٹو ایگو کہلاتی ہے. Very precise, very precise. We're going to take a break, and once we come back, we're going to go into Asrar-e Khudi.